ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھا سکوں۔ امام نے کیا کہا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کی میں کیا بات کروں کہ نیک اور زاہد لوگ جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ رسول اللہ گنہگاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر، توجہ، ہائے ہائے ہائے، میدان محشر کا نقشہ ذرا دیکھیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا، بڑے بڑے نیک ہوں گے، چونکہ وہ تو نیک ہیں ہی نا، میرے امام بہت پیاری بات ہے، زاہد ان کا، زاہد ان کا، میں گناہگار وہ میرے شافع۔ زاہد نبی کا ہے اور نبی گنہگاروں کے ہے۔ اب فیصلہ آپ کر لینا کہ بات کیا ہے۔ زاہد ان کا، میں گنہگار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کم ہے تو سمجھا کیا ہے۔ بڑی نسبت ہے نا، بہت بڑی نسبت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو کیا ہوگا قیامت، جو نیک لوگ متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، یہ سب بڑے بڑے بزرگ جو بیٹھے سب اللہ والے لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں گے، لیکن حضور کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، میرے اور آپ کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شفاعت کرنے کے لیے کہیں گے اللہ یہ امین القادری کو بخش دے، اس کو بخش دے، عبداللہ کو بخش دے، حضور تو جس کو بخشوانا ہے تو اس کے پاس ہی تو کھڑے رہیں گے، سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے۔ بھائی وکیل تو جج کے سامنے موکل کے پاس کھڑا رہتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ موکل ادھر بیٹھا ہے وکیل ادھر بیٹھا ہے، نہیں نا۔ تو سفارش کرنے والا جج کے سامنے کا میرا یہ موکل ہے، اس کو یہ ہے، لیکن ہم اس کو یہی رکھیے، صرف سمجھانے ملانے کے لیے نہیں۔ تو حضور کہاں کھڑے ہوں گے، گنہگاروں کی صف میں، ان کو کھڑے ہو کر کے ان کو وہاں جو صفیں لگی ہوگی وہاں کھڑے، ان کے قریب کھڑے ہو کر اس کو بخش دیجیے۔ تو اس وقت جو زاہد لوگ ہوں گے، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں اللہ والے، تو اس وقت کہیں گے حضور ادھر کھڑے ہیں چونکہ ان کو بخشوا رہے ہیں اور ہم تو نیک ہیں۔ تو وہ گنہگاروں کے پاس آ کے کہیں گے امین القادری دو چار تیرے گناہ مجھے بھی قرض کے طور پہ دے دے۔ مجھے قرضہ چاہیے۔ لوگوں نے پیسوں کا گناہ تو دیکھا ہوگا نا، لوگوں نے پیسوں کا قرضہ تو دے، قیامت میں لوگ گناہ قرض کے طور پہ مانگے۔ کب؟ نبی کی شفاعت کا وہ انداز دیکھ کر کے ذرا ہمیں بھی دو چار گناہ قرضے میں دے دے تو کیا ہوگا، تو گناہ کا دھبا لگے گا تو ہم بھی ادھر آ کے کھڑے ہوں گے، تو نبی کے ساتھ نبی کا قرب ہمیں بھی اس اعتبار سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہ کرتے پھر استغفر اللہ، قطعاً نہیں۔ یہ بات ہے کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، وہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ۔ اور عشق کی معراج دیکھے کہتے ہیں پا رہے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ اللہ اکبر۔ تو میرا عقیدہ ہے، میں نے واضح کر دیا، ہم امام اہل سنت سے نہ آگے ہٹتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں، فکر رضا ہے اسی کے ہم وارث ہیں، وہی ہماری محافظ ہیں، ہم وہی پر ہیں۔ لیکن اب سننا، جب حضور کی شفاعت حق ہے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ حضور بخشوائیں گے، پھر کیا ضرورت ہے نماز کی، کیا ضرورت ہے عبادت کی، جب حضور بخشوائیں اب کیا ضرورت ہے، اس پر سن لو، سنو، تصویر کے دونوں رخ دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، توجہ، بس 5 منٹ ہے آپ کے پاس اور میرے پاس، غور کر لیں۔ آقا فرما رہے ہیں میرے جوانوں اپنے آپ پہ رحم کرو، میدان محشر میں پچھتانے سے کام نہیں چلے، عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، وہ میرے ذمے سے۔ لوگ نبی کی رحمت کو دیکھتے ہیں، لوگ نبی کی غیرت کو کیوں نہیں دیکھتے؟
لوگ ارے نبی کی رحمت تو ایسی ہے کہ دشمن کے لیے چادر بچھا دیں، لیکن نبی کی غیرت، توجہ، ایک حدیث پہ نبی کی غیرت سمجھا سکوں، اللہ کرے، دشمن کے لیے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے چادر بچھا دیں، منافق رئیس المنافقین کو اپنا جبہ تک عطا کر دیں، رحمت ہے۔ لیکن غیرت، ایک صاحب حضور کے سامنے صرف ڈکار لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے، کہتے ہیں تیری ڈکار تیرے پاس رکھ، میرے سامنے آ کے ڈکار نہ دیا کرو۔ اب ذرا غور کریں، اپنوں کے لیے، دوسروں کے لیے یہ حال، اور اپنوں کے لیے غیرت اتنی نازک ہے کہ اگر کوئی ڈکار لے لے تو چہرہ پھیر کر کہتے تیری ڈکار تیرے پاس رکھ، میرے سامنے ڈکار نہ لیا کر۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جو ڈکار لینے پہ چہرہ پھیر لیتے ہیں تو زنا کرنے والوں کی طرف رخ کیسے کریں گے؟ جوا کھیلنے والوں کی طرف رخ کیسے کریں گے؟ شراب اور نشہ کرنے والوں کی طرف رخ کیسے کریں گے؟ ماں باپ کو گالی دینے والے، مارنے والے، پیٹنے والے، گھر سے نکالنے والوں کی طرف رخ کیسے کریں گے؟ بس اتنا تصور کر لو، سب کو نبی کی ضرورت ہوگی، حتیٰ کہ خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ سب جائیں گے نبی کے پاس، سب جائیں گے۔ اب ذرا تصور کرو، غور کرو، شفاعت کے لیے کس کے پاس جانا ہے؟ آقا کے پاس جانا ہے۔ شفاعت کے لیے کس کے پاس جانا ہے؟ شافع یوم النشور کے پاس جانا ہے۔ تھوڑا تصور تو کر لو میرے بھائی، دونوں تصویر کا رخ سامنے رکھ کر نبی سب کی شفاعت کریں گے، گنہگاروں کی، مجرموں کی، پاپیوں کی۔ لیکن اللہ اکبر، بے نمازیوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مسجدیں دھول چاٹ رہی ہے، مسجدوں کی جو وہ دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، مسجدیں آؤ بکا کر رہی ہے، مسجد کے در و دیوار تمہیں پکار رہے ہیں، ہم ویران ہو گئے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ اللہ کے بندوں، میری قوم کے جوانوں، ذرا سوچو، غور کرو، اللہ اکبر، اگر فجر میں امام کی آنکھ لگ جائے تو تمہاری مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی، اگر مؤذن غائب ہو جائے تمہاری مسجدوں میں اذان نہیں ہوتی، تم کیسے عاشق رسول ہو؟ تصور میں لاؤ، اللہ اکبر، جنت لینے کے لیے نبی کے پاس پہنچے اور رسول اللہ نے تمہیں دیکھ کر غیرت کی وجہ سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ حضور کسی کو دیکھ کر محشر میں چہرہ پھیر لے، مگر نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، ڈکار سن کر کے ڈکار کی بدبو کی وجہ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ثانی، شرابی، بے نمازی، سود خور، اور پھر خاص طور پہ بے نمازی اگر حضور چہرہ پھیر کر کہیں ظالم، جھوٹے، کذاب، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، رات کے 3 بجے تک گندی فلموں کے لیے تجھے ٹائم تھا؟ 10 منٹ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تجھے ٹائم نہیں تھا؟ مال کمانے کے لیے تو ایک ملک سے دوسرے ملک تک کا سفر کر سکتا تھا، اور اعمال کمانے کے لیے بستر سے اٹھ کے مسجد تک نہیں جا سکتا تھا؟ تو جان دینے کی بات کرتا تھا، سر کٹانے کی، اور سر جھکا نہیں سکتا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے؟ اور اللہ نہ کرے وہ کہے جھوٹے مکار اور حضور چہرہ پھیر لے، اللہ نہ کرے، 1000 بار اگر وہ چہرہ پھیر لیں، اگر پھیر لیں، کس کو آواز دو گے؟ کس کی دعائی دو گے؟ کس کو پکارو گے؟ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، بس جاتے جاتے اتنا عرض کرتے ہوئے جاؤں، جو جتنا نبی کے قریب ہوگا اتنا وہ نبی کی غیرت سے ڈرے گا، اتنا نبی کی غیرت سے۔ یہ جو بے فکر بیٹھے ہو نا، قریب نہیں ہو اسی لیے یہ ہے، ورنہ جو قریب ہے نا، قریب، وہ نبی سے زیادہ ڈرتے۔ امام جعفر صادق کا نام سنا ہے؟ کنڈے کی نیاز تک ان کو محدود۔ یہ امام جعفر صادق کون ہے؟ امام اعظم کے بھی امام ہے یہ امام جعفر صادق۔ لیکن جب ان سے کوئی مسافہ کرتا، اس کو داتا علی حجویری نے لکھا ہے، جب امام جعفر صادق سے کوئی مسافہ کرتا تھا تو امام اس کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ سن لینا ذرا، جنت کے ٹھیکیدار بننے والوں میں تمہیں مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے۔ یہ بے خوفی کی زندگی کر رہے ہو، ایک بار سبحان اللہ بولو اور جنت مل جائے گی میرے عزیز۔ سبحان اللہ، یہ اچھی بات ہے، لیکن صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے سے کسی کو جنت نہیں ملتی۔ امام اعظم کا فتویٰ تو کچھ اور ہے جو اس کی طرف علماء جانتے ہیں، نوافل اور فرائض سے متعلق جو انہوں نے بات کی، لیکن کہہ دیا تو ایک بار پھر کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق کسی بھی مرید یا ملنے والے مرید کا ہاتھ جب مسافہ کرتے تو مسافہ کرنے کے بعد اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے
مجھ سے وعدہ کر اگر قیامت کے دن اللہ تیری مغفرت کرے گا تو تو میری سفارش کرنا، اللہ سے کہنا کہ جعفر صادق کو کرے۔ امام اعظم کا امام، ہمارا سلسلے قادریہ کا امام، پبلک کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں تیری مغفرت ہوگی تو تو میری سفارش کرے گا، اور جب تک لوگ وعدہ نہیں کرتے تھے ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، اور پھر کہتے تھے اگر میری مغفرت ہو گئی انشاءاللہ تو میں تیری سفارش کروں۔ جعفر صادق، یہاں تو ہم جنت بانٹ رہے ہیں میرے بھائی، ہم کہتے ہیں ہم جنت میں لے جائیں گے میرے بھائی، جب نبی کا بیٹا اس دن جہنم میں جا رہا ہوگا تو میری اور تیری اوقات کیا ہوگا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جس دن جہنم میں جا رہا، لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جا رہی، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جا رہی، نبی کا سگا چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا، کیونکہ جنت میں کون جائے گا چند کے علاوہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا بخشوں گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ اگر چاہوں گا تو نبی کے چچا آزر کو بھی عذاب دوں گا، اگر چاہوں گا تو نبی کے بیٹے کنعان کو بھی عذاب دوں گا، اگر چاہوں گا تو لوط کی بیوی کو بھی عذاب دوں گا، اور اگر جنت دینا چاہوں گا تو چند ولیوں کی چوکھٹ پہ وفا کے ساتھ بیٹھنے والے کتے کو بھی جنت کا دولہا بنا کر جنت میں داخل، جس میں اس کی چاہت کی بات ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اسٹیجوں پہ بیٹھنے والے اٹک جائیں گے، اور جنہیں دھکے دے کے نکالا جاتا تھا وہ نکل جائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ امام اتنا بڑا امام، 108 علوم و فنون کے امام، اللہ اکبر، کہتا ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب، بخش پہ پوچھے نہ جائے کو نہ جانا کیا ہے، لیکن وہ تو پھر بھی 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اللہ و نبی کا نواسا، کتنا مستند شجرہ ہے۔ امام جعفر ان کے ابا، امام باقر ان کے ابا، امام زین العابدین ان کے ابا، حضرت سیدنا امام حسین ان کے ابا مولا علی، اور وہ رسول اللہ کی شہزادی سیدہ فاطمہ کے شوہر حضور کے بھائی، اور پھر وہاں تک سجدہ نسب جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کہتے تو میری بخشش کرائے گا اگر تیری مغفرت، کیونکہ اللہ جسے بخشے گا وہ کسی کی سفارش کر دے گا تو اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ تو امام جعفر صادق، اب آپ جب بولیں گے وہی اس نے بھی بولا جن سے امام بات کریں، کہتے ہیں کہ تو میری سفارش کرائے گا نا، وعدہ کر۔ تو لوگ کیا کہتے تھے، حضرات آپ تو سید ہیں نا، سائیں ہیں، سید ہے، باپو ہیں، آپ تو آلے رسول ہیں، آپ کے نانا لوگوں کی شفاعت کریں گے، ہم کیا سفارش کریں؟ اب امام جعفر صادق کا جواب سنو، داتا صاحب لکھ رہے ہیں، امام جعفر صادق کہتے تھے میرے بھائی یقیناً ہمارے نانا دادا لوگوں کی سفارش کریں گے، لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم منہ لے کر ان کے سامنے کیسے جائیں۔ امام جعفر صادق جیسا رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کی ہمت اور حوصلہ نہیں کر رہا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں، مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے، ہاں یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ میرے بھائی امام جعفر صادق سے بڑا متقی ان کے زمانے میں کوئی نہیں دیکھا گیا، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کریں، کیا ہستی ہے۔ کہتے ہیں ہم اپنے نانا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، اسی لیے تو ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تیری بخشش ہوگی تو ہماری شفاعت کر دینا، سفارش کر دینا۔ میرے بھائیوں آؤ، شب برات بالکل قریب ہے، اگلے شب کے بعد اگلی شب برات ہوگی، اللہ کو منا لو، توبہ کر لو، رب کی بات میں استغفار کر لو۔ توبہ کان کھینچنے کا نام نہیں، توبہ گال پیٹنے کا نام نہیں، توبہ بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے تو دوبارہ اسی سوراخ سے اندر تھن میں نہیں جاتا، ایسی کوئی گناہ سے نکلے پھر گناہ کی طرف نہ جائے۔ یہ توبہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ تو کیا شب برات سے پہلے آج ہم سب ایسی توبہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ آپ کا موڈ ہے، زبردستی نہیں ہے، یہ مشاعرے والا نہیں، خانقاہ والا۔ بولو سب لوگ بے نمازی پن سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا رہے تو اگر اٹھا ہی لیں تو پھر نظر بھی سب بزرگوں لوگ گواہ ہو جائیں۔ بولو سب لوگ تیار ہیں؟ برائی سے سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سب سادات اور علماء کی موجودگی میں آج میں آپ سے کوئی نہیں، صرف ایک وعدہ دوں گا، کریں گے وعدہ؟ ایک وعدہ، جن 3 عذاب کا ذکر رسول اللہ نے کیا ان تینوں چیزوں سے آج بچنے کا وعدہ کریں۔ کوئی عورت کی طرف پاپ کی نظر، اجنبی عورت کی طرف پاپ کی نظر سے نہیں دیکھیں گے،
امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں حدیث پاک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی حسین عورت کو دیکھ کر اس تصور کے ساتھ نظریں نیچی کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اسی وقت اس کو جنت نعیم میں بے حساب داخل کرنے کا وعدہ فرما دے۔ نیکیاں کرنے پہ ثواب ملتا ہے، گناہ سے بچنے پہ ڈائریکٹ جنت کی بشارت ملتی ہے۔ تو جتنی محنت نیکی پہ کر رہے ہو نا، اس سے زیادہ محنت ہم کو گناہ سے بچنے پہ کرنا ہے۔ 3 چیزوں سے آج ایک ہی بات ہے اور دوسرا نہیں، نماز کی پابندی، حرام کھانے سے توبہ، اور کسی عورت کے ساتھ کسی لڑکی پر کبھی پردہ فرض۔ اپنے گھر میں بھی پردے کا ماحول بناؤ، چچا زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، مامو زاد بھائی سے بھی، خالہ زاد بھائی سے بھی۔ کم سے کم پردے کا جو سب سے ہلکا درجہ ہے نا، اتنا پردہ تو کرا پورے وجود کو، پورے وجود۔ چہرہ، یہ بہت قریبی رشتے دار ہیں، اگر چہرہ ان کے سامنے کوئی عورت کھولتی ہے تو اس میں بھی تقوی کی بنیاد پہ منع کیا گیا ہے، لیکن بالکل کھلے رہنے سے تو بہت اچھا ہے کہ کچھ تو آؤ۔ میں اجازت نہیں دے رہا ہوں چہرہ کھولنے کی، لیکن کہتا ہوں نہیں سے کچھ تو کہو، کہیں تو آؤ، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھو، پردے کا ماحول قائم کرو گھر میں، اور خود اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، نگاہیں نیچی رکھو، عبادت کی لذت پالو گے۔ اور اذان ہو، سفر ہو، حضر ہو، کہیں ہو، نماز پڑھو، مصلی اپنے پاس ہو۔ موبائل رکھتے ہو نا جیب میں، تو اپنے پرس میں مصلی بھی رکھو، جہاں اذان ہو نماز پڑھو، سفر میں بھی مت چھوڑو۔ اگر نہیں پوری پڑھنے کا وقت ہے، کم سے کم فرض پڑھو، اگر پڑھو۔ نماز کسی حالت میں ترک نہ ہو، بیمار بھی ہو تو اشارے سے پڑھو، مگر پڑھو، نماز بچو۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ میں حیران ہوں یا اللہ، جو مسلمانوں کے قبرستانوں میں بے نمازی کو قبول نہیں کرتے، وہ سلسلے قادریہ میں کیسے قبول کرتے؟ ہمیں ڈر تو آؤ آج سب میں بھی آپ سب توبہ کرتے ہیں۔ اتنے اللہ والے لوگ ہیں، سب اپنی توبہ پہ گواہ ہو جائیں گے۔ اور صرف یہ تو 3 چیزوں کو میں نے خاص کیا، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی کے ہر کفر سے، شرک سے، برائی سے، جہاں کہیں رات دن جانے جو ہوا، اللہ سے کہہ تو اللہ سب سے توبہ کرتے ہیں۔ آئیے سب مل کے پڑھتے ہیں، پڑھنے تیار صاحب اس کا فیض ملے، پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، میں نے زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کی، جس کو جانتا ہوں اسے نہیں جانتا، اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اللہ پاک آپ سب کو مبارک کرے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جو اس طرح توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ گناہوں کا بوجھ ہمارے سر سے اتر گیا کلمے کی برکت سے۔ اب پہلا کام یہاں صلاۃ السلام اب ہو جائے گا، تو کیا کرنا ہے؟ جن کی عشاء باقی ہے وہ یہاں سے جا کے پہلے عشاء پڑھیں گے اور فجر بھی پڑھیں گے۔ بس نماز کے قریب آ جاؤ، اللہ کا قرب نماز سے بہت جلدی ملتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، میں اس کو پڑھوں گا تو آپ پر سجدہ لازم آ جائے گا، لیکن اس کا مفہوم پڑھتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ سب کے قریب ہونے کے لیے کتنی بار دوڑ کرتے ہو یار، رب کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ تم رب کے قریب ہو گئے، تمہیں کسی کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔